الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول صلاح هذه الامة باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والعمل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں اپنی جگہ بہت سے فضائل کا حامل ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر قرآن کریم کے ساتھ نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے بھی عطا فرمایا ہے تاکہ لوگ جہنم سے خلاصی پا کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس لیے احادیث کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ رمضان میں اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ رمضان المبارک کا آنا یہ صرف گزرنے کے لیے نہیں ہے کہ مہینہ آیا اور گزر گیا، بلکہ آدمی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرے کہ ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جو صبر کا مہینہ ہے، بدلے کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، تو میں اس کے لیے کیا تیاری کروں؟ آدمی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرے۔ جو آدمی ایک ذہن بنا کر کام کرتا ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے تو اس کا وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کام میں اس کا دل لگتا ہے۔ اور اگر آدمی کے ذہن کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ بھی اور مہینے کی طرح گزر جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے رمضان المبارک کی عبادت کے لیے۔ تو رمضان کے فضائل اور تراویح سے متعلق تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات کروں گا۔ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے ہوں یا حضرت شیس علیہ السلام کو ملنے والے صحیفے ہوں یا حضرت داؤد علیہ السلام کو ملنے والی زبور ہو یا موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی تورات ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی انجیل ہو یا قرآن کریم ہو، یہ سارے صحیفے، ساری کتابیں رمضان میں ہی عطا کی ہیں اللہ نے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل رمضان کے اندر، کوئی 12 رمضان کو، کوئی 6 رمضان کو، کوئی 18 رمضان کو۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو قرآن نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، یہ ایک مرتبہ میں نازل ہوا ہے، جس کو قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو یہ ایک ساتھ نازل ہوا۔ اور آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الگ الگ الفاظوں کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو بڑے حکمت والے ہیں، جگہ جگہ ہے۔ تو قرآن کا نزول کتنی مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک مرتبہ میں، اور آسمان دنیا سے حضور کے دل پر 23 سال کے اندر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس لیے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا سمجھانا، قرآن کا دیکھنا، یہ سب عبادت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا یہ عبادت ہے، ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کو محبت کی نگاہ سے، ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنا یہ عبادت ہے، اور قرآن کریم کا دیکھنا یہ عبادت ہے۔ یہ 4 چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پڑھنے پر تو بڑا اجر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یوں فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں، یہ کم سے کم ہے۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ حضرت علی فرماتے تھے کہ نماز میں ایک حرف پر اللہ 100 نیکی عطا فرماتے ہیں، نماز میں بیٹھ کر قرآن کے ایک حرف پر اللہ 50 نیکی فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے نزول کے وقت، قرآن کے پڑھتے وقت صحابہ کی، آپ کی کیفیت الگ ہوا کرتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوتا تو سخت سردی کے زمانے میں آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک ذمہ داری ہے جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے منع کر دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ لرز جاتے، کانپ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ تو پھر اس قرآن کو اس انسان نے کیسے اٹھا لیا؟ جب پہاڑ ٹوٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، تو یہ معصوم سا بچہ 15 سال کا، 13 سال کا، 17 سال کا، کہ اس کے دل میں قرآن کیسے محفوظ ہو گیا؟ یہ دل تو نرم ہے، یہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ کیوں نہیں پڑھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن نکلا ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات کہ وہ جلالی ہے، اور وہ کلام نکل کر آیا ہے قلب اطہر کے اوپر جو کہ جمالی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمالی قلب سے قرآن نکلا ہے، جمالی زبان سے۔ جب یہ جمالی زبان سے نکلا ہے تو پھر ہر سینے نے اس کو محفوظ کر لیا، حضور کے دل پر اتارا۔ تو وہاں پر جب اترا تو حضور کی زبان سے نکلا جو جمالی زبان ہے، تو اس کے ذریعے سے ہر سینے نے محفوظ کر لیا۔ اس لیے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھتے تھے اپنے گھر کے صحن میں مکہ کے اندر، تو مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے جاتے تھے تو وہ قرآن کو سنتے ہوئے رک جاتے تھے، رونے لگ جاتے تھے۔ تو مشرکین مکہ یہ ڈر ہوتا تھا ان کو کہ کہیں یہ قرآن کو قبول نہیں کر لے، اسلام کو قبول نہیں کر لے، تو حضرت ابوبکر کو منع کرتے تھے کہ قرآن مت پڑھو، اپنے گھر کے اندر پڑھو یا صحن میں مت پڑھو، کیونکہ قرآن حق کی کتاب ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ رَجُلًا بَكَّاءً، اور ابو بکر جو تھے وہ بہت زیادہ رونے والے تھے، قرآن کو پڑھ کر بہت روتے تھے۔ لا یملک عینیہ، وہ اپنی آنکھ کے اوپر قابو نہیں رکھتے تھے، یعنی آنسو بہتے تھے، تو عورتوں اور بچوں کے دل پسیج جاتے تھے، یہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ تو مشرکین ڈرتے تھے کہ کہیں یہ قبول نہیں کر لے، اس لیے منع کرتے تھے کہ صحن میں نہیں، اندر جا کر پڑھو۔ حضور نماز پڑھاتے تھے تو آ کر شور کرنے لگ جاتے تھے
چلاتے تھے، چیختے تھے، سیٹی بجاتے تھے کہ کیونکہ قرآن کے سامنے اتنی آواز کرو کہ قرآن کو سنا ہی نہیں جائے۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ یہ قرآن کو اس لیے نہیں سننا چاہتے کہ تاکہ حق کو قبول نہیں کر لی، اس لیے شور کرتے ہیں۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور کرو، چلاؤ، چیخو۔ تو اس لیے قرآن اللہ نے دیا ہے رمضان المبارک کے لیے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا، اس کی خوب کثرت سے تلاوت کرے رمضان کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مدینے میں گشت کر رہے تھے، اپنی سواری پر جا رہے تھے، تو ایک گھر کے اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی۔ رمضان میں ایسا ماحول ہو کہ ہر گھر میں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، تلاوت کی، نفل میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ تو حضرت عمر نے جب ان آیتوں کو سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر گئے اور وہیں ایک مکان کے دیوار کے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ بے شک میرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اور اتنا روئے کہ رونے کے بعد اپنی سواری پر واپس گھر آئے اور 1 مہینے تک بیمار رہے۔ قرآن دل پہ اثر کرتا ہے۔ ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں صرف تلاوت کے لیے، بھئی آج میں نے 2 پارے پڑھ دیے، آج 4 پارے پڑھ دیے، میں نے 10 دن میں قرآن پورا کر لیا، یہ تو پڑھیں، ثواب ملے گا اس کے اوپر، تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن قرآن کے لیے کوئی خاص وقت ایسا نکالیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، معتبر تفاسیر سے پڑھیں، معتبر علماء سے سنیں۔ جیسے دیکھ کر پڑھیں رمضان مبارک کے اندر قرآن پورے سال پڑھنا ہے، لیکن زیادہ رمضان میں پڑھتا آدمی اس لیے، جیسے دیکھ کر پڑھیں، نفل نمازوں میں پڑھیں، خوب تہجد میں پڑھ رہے ہیں، اشراق کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، خصوصاً تہجد کے اندر لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، زیادہ حصہ قرآن کا پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی تو ان کے بھتیجے آئے، ان کا معمول تھا روزانہ آتے تھے اور صبح سلام کر کے جاتے تھے حضرت عائشہ کو، تو سلام کرنے کے لیے آئے تھے، تو سلام کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ نماز پڑھ رہی ہیں، پھپھو نماز پڑھ رہی ہیں، حضرت عائشہ ان کی پھوپھی لگتی تھی، تو وہ رکے رہے بہت دیر تک، تھک گئے، پھر سوچا کہ میں بازار ہو کر آ جاتا ہوں، یہ بہت لمبی نماز پڑھ رہی، بازار چلے گئے، بازار سے واپس آئے تو پھر دیکھا کہ پھر نماز اسی وقت نماز کی نیت باندھ رکھی ہے اور وہی نماز جاری ہے، اور آیت پڑھ رہی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو عذاب سے بچا لیا۔ یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہے لمبی نماز۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی مغفرت کس سبب سے ہوئی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بخش دیا، فرمایا نہ تو میرے لمبی لمبی عبارتیں کام آئی جو کتابوں میں لکھی تھیں، نہ لمبی لمبی تحقیقیں کام آئی میرے، کہ پھر کیا کام آیا آپ کے؟ فرمایا میرے کام یہ آیا کہ وہ جو رات کو 2 رکعت نماز پڑھتا تھا وہ میرے کام آئی، اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے بخش دیا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا 4 اماموں کا مذہب ساری دنیا میں چلتا بھی اس وقت، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان سے پہلے بھی اماموں کا مسلک چلتا تھا، ان میں سے ایک امام اوزاعی تھے، لیکن جب یہ 4 امام آئے تو ان کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ پھر وہ ساری چیزیں کالعدم ہو گئیں، ان کے ماننے والے نہیں رہے۔ اور یہ 4 اماموں کا مذہب بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، قرآن احادیث کی روشنی میں صحیح طریقے کے اوپر چلاتے ہیں، عام آدمی نہیں چل سکتا، عام آدمی قرآن احادیث کو اس سطح پر نہیں سمجھ سکتا جنہوں نے دور صحابہ کو یا تابعین کو دیکھا اور جن کو سمجھا، براہ راست ان سے علم لیا، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک آدمی دن بھر دکان پہ رہتا ہے، وہ کیسے سمجھے گا؟ تو اس لیے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے رات کو، اور اتنی نماز پڑھنے کے بعد روتے تھے کہ آپ کا مسلط تر ہو جاتا تھا، رونے کی آواز آتی تھی۔ تو پڑوس میں سے ایک دن ایک عورت آئی، بوڑھے تھے دونوں میاں بیوی، تو ان کی بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگے آپ کے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، اور دیکھو یہ جگہ تر ہو رہی ہے، کیا کوئی بچے نے پیشاب کر دیا؟ فرمایا ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ نہیں ہے، تو کہا کہ کوئی پانی ڈل گیا، تو ان کی بیوی نے ہاتھ لگا کر دیکھا، کہا کہ نہیں پانی بھی نہیں ڈلا، پھر کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جو میرے شوہر یعنی امام اوزاعی وہ رات بھر مصلی پر روتے ہیں، ان کے آنکھوں کے آنسو کی تری ہے، ان کے آنکھوں کے آنسو کی تری ہے۔
تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، خوب اہتمام کرنا. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 2 قرآن تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ من کی توفیق.